تو یہاں پہ کہا گیا کہ تیرا جو ایمان ہے یہ بے ریا ایمان ہے، اور یہ بڑا خوبصورت ایمان ہے. بڑی امپورٹنٹ بات اس کے تعلق سے لکھی گئی کہ اس میں ریاکاری نہیں ہے. ریاکاری ہپوکریسی یعنی دکھانا کچھ اور کہندے نے اوکے کہندے نے بغل چ چھری منہ چ رام رام، یعنی بظاہر کچھ اور اندر کچھ اور. یہ ہے بے ریا ایمان. اور یسوع مسیح ایسے لوگوں کو جب مخاطب ہوتے تھے تو ان سے کہتے تھے اے سفیدی پھری ہوئی قبر. آپ نے دیکھا کئی لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے کہتے ہیں گورا قبرستان، ٹپ ٹاپ قبرستان ہونا چاہیے، وہ بھی ٹائل لگی ہوئے، وڈا سارا نام ہے، یعنی فلاں ولد فلاں، پورا ایک سلسلہ کر دینے قبر دیتے بھی. اور یسوع کہتا ہے ایسی قبروں کو کہ تم نے باہر سے تو بڑا سجا لیا، اندر کیا حالت ہے، اے سفیدی پھری ہوئی قبر. تو جو بے ریا ایمان ہے یہ بڑا ضروری ہے، جس میں دکھاوا نہیں ہے، جس میں جو ہے سامنے ہے، جس میں کوئی دھندلا پن نہیں ہے، سب کچھ سامنے کلیئر شفاف. اور ایسے ایمان کی خدا کا بندہ پولس رسول تعریف کرتا ہے. تموتھیوس سے کہتا ہے کہ میں تیرے بے ریا ایمان کی تعریف کرتا ہوں، اور کہتا ہے جو پہلے تیری نانی لوئس میں تھا. کیسی بات ہے، یہ ایمان دیکھو منتقل ہو رہا ہے. یہ ایمان جو بے ریا ایمان ہے، ڈاواڈول نہیں، دوہری پرسنالٹی نہیں، ایسا نہیں کہ آگے کچھ اور پیچھے کچھ اور. یہ ایمان آیا کہاں سے ہے؟ اس کی نانی لوئس سے. پولس رسول کہتے ہیں جو پہلے تیری نانی لوئس کے پاس تھا. کیسی خوشی کی بات ہے کہ ایمان جو ہے جنریشنز میں منتقل ہو رہا ہے. کیسی بات ہے. ایک بندی جو اپنی عمر گزار چکی ہے، جو ایمان اس نے خدا پر رکھا، وہ ایمان آگے منتقل ہو رہا ہے. پولس رسول کہتا جو پہلے لوئس میں تھا اور تیری ماں یونیکے تک آیا. تموتھیوس کو یاد کرواتا ہے کہ تو بے ریا ایمان رکھتا ہی ہے، لیکن خاص بات یہ ہے کہ تیری ماں یونیکے، یہ ایمان وہاں سے آیا ہے. تو کیسا کردار ہے جی ماں کا؟ ماں سے ایمان منتقل ہو رہا ہے. کلیئر 5ویں آیت جو ہماری مرکزی آیت ہے. تو جنریشنز سے خدا محبت کرتا ہے، خدا آپ کی نسلوں سے پیار کرتا ہے، اور خدا یہ چاہتا ہے کہ ایمان منتقل ہو. ایک ایسی ماں جو خدا کے ساتھ وفادار تھی، اس کا ایمان آگے فیملی میں منتقل ہوا، ساری نسل میں. پھر آگے جو اس کی نسل دوسری آئی، یعنی اس کی بیٹی یونیکے، اس کا آگے بیٹا آیا تموتھیوس، تیسری جنریشن، ایمان وہاں تک منتقل ہوا. بات قابل غور ہے. اگر ہم آج ایمان میں مضبوط ہیں تو ہمارے بچے بھی کل کو ایمان میں مضبوط ہوں گے. اس بات کو ذہن میں رکھیں. خدا آپ سے پیار کرتا ہے. گاڈ ورکس تھرو جنریشنز. کل کو اگر کسی شخص نے اپنا آپ خدا کو دیا تو اس کی نسلوں کو بھی خدا برکت دے گا. کوئی ایسا بندہ جو آج خدا کے ساتھ چلتا ہے، کل خدا اس کی اولاد کو بھی برکت دے گا. جنریشنز میں خدا اس ایمان کو کیا کرتا ہے؟ منتقل کرتا ہے. ہاللیلویا. اور بڑی خوبصورت بات ہے، ایک تو پرسنل اس کا جو فیتھ ہے بڑا پختہ ہے، ایماندار ہے وہ. اور پھر وہ فیتھ آیا کہاں سے ہے؟ جنریشن سے منتقل ہو کر آیا ہے. اگر آپ غور کریں، فیتھ کین بی پاسڈ تھرو فیملی، یعنی جو ایمان ہے فیملی سے آگے منتقل ہوتا ہے. اس کے ریفرنسز ہیں. اگر آپ خروج کی کتاب کا 20واں باب اور اس کی 5ویں اور 6ٹھی آیت کا مطالعہ کریں
تو پہلے سزا کے تعلق سے لکھا ہے کہ جب خدا کسی بدکاری کی سزا دیتا ہے تو وہ تیسری سے چوتھی پشت تک جاتی ہے. اگر کوئی شخص بدکار ہے, باپ دادا کی بدکاری کی سزا کہاں تک جاتی ہے؟ تیسری سے. اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی خدا کا فضل ہے, کیونکہ وہ غیور بھی تو ہے نا, عدالت بھی تو کرتا ہے. تو آگے یہ لکھا ہے وہ جو میرے ساتھ چلتے ہیں, راست باز لوگ جو رحیم ہیں, جو خدا کے ساتھ وفادار ہیں, ان کے تعلق سے لکھا ہے ہزاروں جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں اور میرے حکموں کو مانتے ہیں, میں ان پر رحم کرتا ہوں. ہزاروں, تیسری چوتھی جنریشن کی بات نہیں ہے. اگر کوئی شخص خالصتاً خدا کے ساتھ چلا تو خدا اس کی جنریشنز کو بھی یاد رکھے گا. خالص ہونا چاہیے بندہ, بے ریا ایمان, ریاکاری نہیں ہونی چاہیے. ریاکاری کی تشریح اداکاری ہے, وہ نہیں ہونی چاہیے. بے ریا ایمان اگر آپ کا ہے تو خدا آپ کو ایسا عروج بخشے گا کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. اور یہاں پہ وہی خدا نے تموتھیس کو دیا. تموتھیس خدا کا بندہ جس کے نام کا مطلب ہے آنرنگ گاڈ, خدا کی تعظیم کرنے والا, اس کی عزت کرنے والا. اور میں سمجھتا ہوں خدا کی تعظیم بھی وہی کر سکتا ہے جو اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی تعظیم کر سکتا ہے. جس بندے سے زمین پر باپ کی یا ماں کی تعظیم نہیں ہو سکتی یا اس نے نہیں کی, یہ میری ذاتی قائلیت ہے, آسمانی خدا کی تعظیم وہ کر ہی نہیں سکتا. ریاکاری کر سکتا ہے دکھاوے کے لیے, باپ کی تعظیم اس سے ہو ہی نہیں سکتی. وہ جو باپ ہے آسمان پر, کتنی ساری کائنات ہے, کتنے مسیحی ہیں جو اس کو روزانہ کہتے ہیں اے ہمارے. تو جو آپ کے گھر میں آپ کا باپ ہے یا ماں ہے, ان کو کتنے لوگ کہتے ہیں ابا جی یا ماں جی؟ بولے جی, 3 4 5 6 جننے بھی جے ہیں, وہ 3 4 5 6 دی جڑی ذمہ داری وہ تھی پورے اترن نہیں دے, تو جڑی ہزاراں لکھاں کروڑوں دی ذمہ داری اے ہمارے باپ ہیں, ادھر دوڑ کے حصہ پالو. اس لیے میں کہتا ہوں جو شخص اپنی ماں کی عزت نہ کر سکا وہ کسی کی ماں کی عزت نہیں کرے گا. جو شخص اپنے باپ کی عزت نہ کر سکا وہ کسی باپ کی بشمول خدا عزت کرنے کے لائق ہے ہی نہیں. اسی باپ کا فرمان ہے کہ تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کر. اتنے ہی کہنے نہیں 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 میرے کو نہیں ہو سکتی. اتنے دعا میں کو ہو سکتی ہے, ماں پیو دی عزت میرے کو, یہو جی دعا نو خدا نے کی کرنا بھائی. اس لیے یاد رکھیں خدا نہ صرف آپ سے, آپ کی جنریشن سے, آپ کے والدین سے بھی پیار کرتا ہے. وہ سب کو دیکھتا ہے کہ ہر ایک شخص کیسا کام کر رہا ہے. امثال کی کتاب کا 20واں باب اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے راست رو صادق کے بعد اس کے بیٹے مبارک ہوں گے. اور لکھا ہے زبور 112 اس کی پہلی 2 آیات میں راست بازوں کی اولاد مبارک ہوگی. یہ ساڈے لیے بھی لکھا ہے کہ نہیں جی؟ کیوں جی؟ اگر کوئی شخص راست باز ہے تو کیا ہوگا اس کی اولاد؟ اور لکھا ہے راست باز اور صادق کے بعد اس کے بیٹے بھی کیا ہوں گے؟ مبارک ہوں گے. تو خدا ایسے لوگوں سے پیار کرتا ہے. اور زبور نمبر 145 اگر آپ دیکھیں اس کی 4 آیت میں لکھا ہے ایک پشت دوسری پشت سے تیرے کام کی تعریف اور تیری قدرت کے کاموں کا بیان کرے گی. یاد یہوہ دی سب کرنگے کنڈے ساری دنیا دے. جہدے چ لکھیا آمن والی پیڑھی نو وہ رب دی خبر پہنچاوے گی. ایک پیڑھی دوسری پیڑھی سے آگے ملاقات کرے گی
اور ایمان منتقل کرے گی. ہاللویا. فضول کی باتیں منتقل نہیں کریں گی. فلاں بھی ساڈے نال بڑا لڑیا سی, اور جڑا تیرا دادا ہی, ماسی سی, تایا ہی, بڑا پیڑا ہی. اچھا, بچے بھی پوچھتے ہیں پھر اگوں کی ہویا. یہ چیزیں منتقل نہیں وہ کریں گے, وہ معرفت کو اور ایمان کو منتقل کریں گے. اور یہ ہیں ایماندار لوگ جو خدا کو پسند ہیں. اگر آپ زبور نمبر 130 اور اس کی 17ویں آیت کا مطالعہ کریں تو لکھا ہے, لیکن خداوند کی شفقت اس سے ڈرنے والوں پر ازل سے ابد تک, اور اس کی صداقت نسل در نسل ہے. بڑی حیرانگی ہوتی ہے مجھے حوالہ جات کا مطالعہ کر کے. میں کہتا ہوں خدا نے اتنے وعدے کر دیے. اس سے مراد یہ ہے جو پہلے بھی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ خدا جنریشن سے پیار کرتا ہے, اور خدا یہ چاہتا ہے کہ ایمان اور معرفت آپ کی زندگیوں سے آگے منتقل ہوں. ایک مثالی ماں, امثال میں ایسی خاتون کے بارے میں لکھا گیا ہے آخری 31ویں باب میں, جو ستودہ ہے, جو مبارک ہے, جو اپنے گھر کا بخوبی بندوبست کرنا جانتی ہے, جو ساری چیزوں کو کنٹرول کرنا جانتی ہے. ایک ایسی ماں جو اپنے اولاد کو پیار تو کرتی ہے, سب کرتے ہیں, لیکن کسی منزل تک پہنچاتی ہے. لیکن یاد رکھیں, کرنا وہ ہے جو آپ نے کیا آگے بھی منتقل ہو. ایک سٹار آتا ہے ٹک ٹاک پہ, ایک پیٹرول پمپ ہے اس کا, یاسر. وہ اکثر لوگوں کو پیٹرول فری دے دیتا ہے, یا پھر وہ کیا کرتا ہے کہ لوگوں کو مدد کرتا ہے, پیسے دیتا ہے. تو ایک دن اس کا ایک بچہ آیا جو غالباً کو 10 سال کا ہوگا. اس نے بھی کسی کو روکا اور اس کو بھی پیٹرول دیا فری, اور پھر پیسے اس کو دیے. اور بعد میں پتہ چلا کہ اس کے 6 بچے ہیں. اس بندے سے اس نے پوچھا تو کہتا جی 6 بچے. پھر اس نے اپنے باپ سے کہا اور پیسے نکالیں. پیو دا ہس پیا, کہتا بچے بہت رہے, ہاں جی بچے بہت رہے, اور پیسے دو. یہ اس نے کہاں سے سیکھا بتائیں جی آپ سے؟ کہتا کراؤ فل ٹینکی. وہ پیو بھی کہتا ہے کراؤ فل. تو جو باپ نے کیا وہ آگے جنریشن میں منتقل ہوا. جو ایمان آپ کا ہے وہی ایمان آگے کیا ہوگا, منتقل ہوگا.